शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी एमन वारसी कराची से शेयर कर रही हैं। एमन कहती हैं, आज आपके साथ अपनी और अपनी फ्रेंड की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये कुछ महीनों पहले की ही बात है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसका नेम वर्दा है। हम दोनों इकट्ठी यूनिवर्सिटी जाती हैं। मेरी जो फ्रेंड थी तो उसका ये कहना था कि उसको एक लड़का बहुत दिनों से तंग कर रहा था। वो कोई सिंधी लड़का था, उसके पीछे पड़ गया। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा चुप चुप रहती थी। तो मैंने उससे जब वजह पूछी तो उसने मुझे ये बात बताई कि मुझे फ़लाँ लड़का तंग करता है। मैं उसके साथ उस लड़के के पास गई और मैंने जाकर उसको बहुत सुनाई। उस लड़के ने मुझे धमकी भी दी, लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। हम लोग घर वापस आ गए। उसी शाम की बात है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा सांस रुक रहा है, कोई मेरे गले को दबाने लग गया है। अजीबोगरीब हालत होने लग गई। मुझे डर लगने लग गया कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। अपने कमरे में जाती थी तो मुझे वहीं पर उस लड़के की शक्ल में ही जैसे कोई हेवले नज़र आने लग गए। दूसरी जानिब वर्दा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। वर्दा ये कह रही थी कि जब मैं किचन में काम करने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, कभी कोई चीज़ें नीचे गिरा देता है, लेकिन नज़र कोई भी नहीं आ रहा। दूसरी जानिब मेरा हाल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे फोर्सफुली जैसे वर्दा से पीछे हटाने की कोशिश कर रहा है कि मैं वर्दा को बुरा भला कहूँ। मेरी हालत जब हद से ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वर्दा का भी यही हाल था। वर्दा भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूँ। उसी रात की बात है, मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी तो मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई मेरे कमरे में आया है और इर्द गिर्द चल फिर रहा है। मैंने जैसे ही सर निकाल कर बाहर देखा ब्लैंकेट से तो मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद ही मुझे अपने कमरे के साइड टेबल के ऊपर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, जैसे वहाँ पर किसी ने कुछ गिराया है। हद से ज़्यादा ये मामला जब बिगड़ गए तो मैंने अपने घर वालों को सारी बात बताई। अगली सुबह वर्दा को अपने घर से बहुत बड़ी बड़ी हड्डियाँ मिलीं। वो हड्डियाँ अजीब किस्म की थीं, उनमें कोई भी कट नहीं था। कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो किस जानवर की हड्डियाँ हैं जो इतनी लंबी और इतनी बड़ी बड़ी हैं। हम सब ने ये बात अपने घर वालों के साथ शेयर की। हम लोगों का एक क्लास फेलो था, हम लोगों के ग्रुप में भी रहता था, दोस्त था हम लोगों का, हुसैन उसका नाम था। उसे भी हमने ये सारी बातें बताई तो उसने भी जाकर उस लड़के को बहुत बुरा भला कहा। उसी दिन उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसका एक बहुत सीवियर कार एक्सीडेंट हो गया। उनकी कोई फैक्ट्री थी और उन लोगों का कोई माल सप्लाई होना था। वो माल भी उनका कोई नहीं जान सकता कि कहाँ गायब हो गया। उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। जब ये मामलात हद से ज़्यादा बढ़ने लग गए तो हम सब ने एक मौलाना साहब से रुजू किया। हम लोगों के अपने ही वो मौलाना साहब थे। हम लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी हम उनसे ही शेयर करते थे। जब उन्हें हमने सारी बात बताई, उन्होंने सारी बात पर जब गौर किया, सुनी सारी बातें, हिसाब लगाया तो उनका ये कहना था कि उस लड़के ने तुम सब के ऊपर काला जादू करवाया है और ये काले जादू के ही जिन्नात हैं जो तुम लोगों को इस हद तक परेशान कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ़ रूप लेकर, मुख्तलिफ़ शक्लें बनकर तुम लोगों के सामने आएंगे और तुम लोगों को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर हम लोगों के जो मौलाना साहब थे उन्होंने हमें कुछ अमल करके दी, कुछ चीज़ें दी, कुछ अमलियात हमसे करवाए कि ये जादू के असरात हमसे ख़त्म हो जाएं और हमें तावीज़ भी दिए। वो तावीज़ हम लोगों ने अपने गले में पहने कि वो जिन्नात वो हमें तंग ना करें। इस तरह से हमारी जान छूटी उस सारी मुसीबत से। मैं सिर्फ आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी से भी लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कोई तंग कर भी रहा है तो उसको बहुत तरीके के साथ अपने से पीछे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग नहीं जानते कौन कहाँ हम लोगों का दुश्मन बन जाए। बहुत शुक्रिया ऐमन आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सफ़ायर ख़ान ने शेयर की है कमेंट बॉक्स में। वो कहते हैं कि मेरा जो बड़ा भाई है उसका एक दोस्त था, तो उनके घर में अजीबोगरीब से कुछ वाक़यात होने लग गए। पहले उनके घर में कभी भी कुछ ऐसा वैसा अजीब नहीं होता था।
میرے بھائی اس سے ملنے گئے تو یہ لوگ گلی میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ باتوں کے دوران ہی بھائی کے دوست نے اسے یہ کہا کہ ہمارے گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کی ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں اندیکھے وجود ہیں، ایسے غیر مرئی مخلوقات ہیں جو عجیب و غریب طرح سے اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ ہم لوگ بہت ڈرتے ہیں۔ میرے بھائی نے اس کی باتیں سن کر مذاق سمجھا۔ میرے بھائی نے اس کو جب دیکھنا شروع کیا تو اس نے میرے بھائی سے یہ کہا کہ میری آنکھوں میں مت گھورو، اگر تم نے میری آنکھوں میں زیادہ غور سے دیکھا تو مجھے غصہ آ جائے گا اور میں تمہیں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ میرے بھائی کو لگا کہ یہ شاید مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے ڈرا رہا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھنا چاہا، اس کی آنکھیں دیکھتے ہی دیکھتے بہت عجیب طرح سے ریڈ ہونے لگ گئیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو گئیں۔ میرا بھائی بہت زیادہ ڈر گیا اور جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آیا۔ اس وقت میری ایج بہت کم تھی، میری عمر 12 سال تھی۔ میں نے بھائی کو دیکھا، بھائی بہت ڈرا ہوا تھا۔ بھائی نے یہ ساری بات میری امی کو بتائی کہ اس طرح سے اس نے مجھے گھورنا شروع کیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ غرانے لگ گیا۔ امی نے جب یہ بات سنی، امی فوراً سے ان کے گھر گئیں اور امی نے جا کر جیسے اس کی امی کو بتانا چاہا تو اس کی امی پہلے ہی بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ امی نے آنٹی سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو آنٹی کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ہم لوگوں کے گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، میرے چاروں بچے بہت زیادہ روتے ہیں، میری ایک بیٹی رات کو چیخیں مارتی ہے، وہ اس حد تک خوف زدہ ہو جاتی ہے، اور میری ایک بیٹی جو ہے وہ گھڑی سے ٹائم دیکھ کر عجیب و غریب طرح سے رونا شروع کر دیتی ہے، وہ اس طرح سے آوازیں نکالتی ہے جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے، اور میرے جو 2 بیٹے ہیں وہ بھی حد سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ امی ابھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھیں، ان کا بیٹا کچن میں گیا اور وہاں سے بھاگتا ہوا باہر آیا اور آ کر چیخنے لگ گیا اور اپنی امی سے یہ کہنے لگا کہ ہم لوگوں کے کچن میں بہت زیادہ بچے ہیں اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والے ہیں، بالکل چھوٹے سائز کے بچے ہیں، اور وہ کبھی کسی کیبنٹ میں جاتے ہیں تو کبھی کسی کیبنٹ میں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، میری امی بھی وہاں پر تھیں، وہ آنٹی بھی تھیں، وہ لوگ کچن میں گئے، انہوں نے سارا کچن چیک کیا لیکن وہاں پر کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ ایک دم سے کیا ہو رہا ہے۔ تو میری امی نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو کسی عامل سے رابطہ کرنا چاہیے اور آپ ان کو پانی دم کر کے پلائیں اور اپنے گھر میں بھی اس پانی کا اسپرے کریں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کافی زیادہ علاج کروایا تو ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کچھ شرارتی جنات کا بسیرا تھا اور وہ بچے اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کر رہے تھے، وہ ان کے بچوں کے اوپر سوار ہو جاتے تھے اور ان کو اس طرح سے ڈرا رہے تھے۔ یہ ایک کہانی تھی جو سفائر خان نے کمنٹ باکس میں شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی UAE سے فرحان اثر شیئر کر رہے ہیں اور یہ کہانی آپ ان کی زبانی ہی سنیں گے۔ آئیں فرحان اثر کی کہانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم نوشین، کیا حال ہے آپ کو؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، بالکل خیریت سے ہوں گی۔ نوشین، آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، یہ ایک واقعہ ہے جی صلاح عالمگیر کا واقعہ ہے۔ وہاں پہ ایک شخص رہا کرتے تھے چودھری ولید احمد، اور یہ بات ہے 1995 کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1995 میں اس ٹائم پہ گاؤں میں نہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی، نہ سڑکیں ہوتی تھیں، اور وہاں پہ اس ٹائم پہ لوگ اگر کہیں ٹریول کرتے تھے یا تو واک کرتے تھے یا تو پھر سائیکلوں پہ ٹریول کیا کرتے تھے، اور پلس ان کے پاس ان کے ہاتھوں میں ایک لکڑی کا ڈنڈا ہوا کرتا تھا کہ جب بھی وہ جاتے تھے راستے میں کہیں ان کو جانور مل جائے، کوئی سانپ مل جائے، اس کو مارنے یا اس کو بھگانے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ تو ولید احمد صاحب کا ننیال تھا، وہ تھوڑا دوسرے گاؤں کی طرف تھا، پلس ان کے وہاں پہ رشتہ داروں کا گھر تھا۔ تو ایک دفعہ یہ اپنے ننیال کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں ان کے پرکنڈی کے راستے میں نا ان کو ایک سانپ مل گیا، تو انہوں نے سانپ کو مار دیا اور وہ چلے گئے۔ جب شام کو اپنے ننیال سے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے تو ان کو ایک کھیتوں کی طرف سے ایک سانپ ملا اور اس سانپ نے ان پہ اٹیک کیا، تو انہوں نے اس کو مارنے کے بجائے وہاں سے بھاگے اپنے گھر چلے گئے۔ تو کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ وہ جب اپنے ننیال کے گھر گئے، ان کو پھر ان کے پرکنڈی میں پھر دوبارہ ایک سانپ ملا جو سانپ نے ان پہ اٹیک کیا، تو یہ وہاں سے بھاگتے ہوئے گھر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے ننیال کے گھر چلے گئے۔ تو 2-3 دفعہ ایسا واقعہ ہوا، یہ بڑے پریشان۔
तो इन्होंने सोचा यार कि या तो ये फीमेल सांप है या तो ये मेल सांप है। अगर मैंने इसकी फीमेल को मारा है तो मेल मुझसे बदला लेगा, अगर मैंने मेल को मारा तो फीमेल मुझसे बदला लेगा। तो खैर एक दफ़ा क्या हुआ कि इनको अपने ननिहाल के घर बहुत ज़रूरी काम था, तो उनको वहाँ जाना था। तो खैर इन्होंने कहा कि जी मैं मगरिब से पहले पहले जो है ना अपने घर आ जाऊँगा। तो क्या हुआ कि जब वहाँ से फारिग हुए ननिहाल से तो अपने घर आ रहे थे, तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट मगरिब हो चुकी थी और ऊपर से आसमान पे बादल भी थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो इनके जहन में उसी शाम का ख्याल था कि वो कहीं शाम इनको दोबारा ना मिल जाए। तो अभी सोच के जा रहे थे कि इन्होंने अभी सोच के चल रहे थे कि रास्ते में इन्होंने देखा कि एक खेत है, बहुत बड़ा खेत है, उसके मिड में आग लगी हुई है। तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए पनाह के लिए यहाँ थोड़ा बैठ जाऊँगा ताकि मैं सांप से भी बच जाऊँगा और थोड़ा सा मैं यहाँ थोड़ा सा आराम भी कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। नौशीन ये क्या कहते हैं कि जब मैं उस खेत में गया तो कहते मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे आग लगी हुई है, उसके इर्द गिर्द 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे बड़े खूबसूरत गोल्डन बाल वाले बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे। और कहते हैं कि वो अपनी ज़ुबान में कोई गाना गा रहे थे, ना वो उर्दू थी ना वो पंजाबी थी। तो कहते मैं अब देख के बड़ा परेशान हुआ क्योंकि मोस्टली गांव के लोग मगरिब के बाद खेतों में काम नहीं करते। तो कहता है इस टाइम पे ये बच्चे क्या कर रहे हो, इसी गांव के भी नहीं है। तो इन्होंने इसी तजुर्बे पे बच्चों से पूछा कि बच्चों आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और आप इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि वलीद आजा आजा तू भी आग सेक ले आके। तो ये बड़ा परेशान हुए कि इस बच्चे को मेरा नाम कैसे पता है, ना इस गांव का है ना मैं इस गांव का हूँ, तो इस बच्चे को नाम किसने बताया। तो अभी ये सोच रहे थे कि बच्चे ने दोबारा कहा कि वलीद आजा हाथ सेक ले, तू फिक्र मत कर, वो सांप तुझे कुछ नहीं कहेगा। बस उस बच्चे की इतनी कहने की बात थी। तो वलीद कहते अच्छा ठहरो मैं आता हूँ, ये कह के वलीद वहाँ से उल्टे कदम चल पड़े। तो कहते जैसे ही मैं चल पड़ा तो पीछे से बच्चों ने हंसना शुरू कर दिया कि वलीद डर गया, वलीद डर गया। अच्छा बच्चों की एज कितनी थी, बच्चों की एज थी 3 साल और 4 साल के दरम्यान बच्चों की एजें थी। अच्छा खैर ये कहते वहाँ से वो भागते हुए वहाँ से वो भाग पड़े। तो आगे जाके थोड़ा मुंह के बल गिरे, उठे, उन्होंने अपने कपड़े वगैरह झाड़े। तो इनको थोड़ा सा ख्याल आया कि कोई बच्चे मेरे पीछे तो नहीं आ रहे। तो कहते हैं ज़रा मैं दोबारा देख के आता हूँ कि वहाँ पे बच्चे हैं कि नहीं, ये क्या माजरा है। तो वापस दोबारा उस जगह पे जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आपको पूरे खेत थे वहाँ पे। उस टाइम पे तो बिल्डिंग होती नहीं थी वहाँ पे कि बिल्डिंग में जाके छुप जाए बच्चे की ना। कहते जब मैं वापस वहाँ पे दोबारा गया तो कहते वहाँ पे ना कोई बच्चा ना वहाँ पे कोई आग। कहते अगर वहाँ पे कोई आग लगी भी होती ना तो वहाँ पे आग की वहाँ पे आपको लकड़ियाँ पड़ी होती हैं या तो वहाँ पे आग की राख पड़ी होती। कहते वहाँ पे कुछ नहीं था। तो कहते कि मुझे सिर्फ हंसने की वहाँ से आवाज़ आई थी। कहते बस इतनी देर थी, मैं भागता हुआ अपने घर चला गया। कहते ऐसे तैसे करके मैं घर पहुँचा। जब मैं घर पहुँचा तो ये वाक़या मैंने अपनी वालदा को बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ है। और कहते उसके 10 दिन तक मुझे बुखार चढ़ा रहा है। तो कहते 1995 में वलीद अहमद की शादी हो गई थी। तो कहते ये वाक़या उन्होंने अपने दिल में संभाल के रखा और कहते हैं कि जी एक नाकाबिले फरामोश वाक़या उनके साथ हुआ था और 2015 में वलीद अहमद की डेथ हो गई थी। तो ये वाक़या भी उनके साथ दफन हो गया। तो ये थी मेरी आज की कहानी। आई होप दैट आपको नौशीन मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ की दरख्वास्त है आपसे। बहुत शुक्रिया फरहान आपका, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। पढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ आज़ाद कश्मीर रावला कोट के एक शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो कि एक शॉपकीपर था। उसका ये कहना है कि आज से 12 साल पहले मेरे वालिद साहब ने 2 दुकानें बनाई और वो दोनों दुकानें उन्होंने रेंट आउट कर दी।
وہ دکانیں جو تھیں وہ مین مارکیٹ سے ہٹ کر تھیں، وہ تھوڑی دوری پر تھیں۔ جب میری بھی اسٹڈیز پوری ہوئی تو اس کے بعد میرے فادر نے مجھے یہ کہا کہ اب ہم بھی کوئی شاپ بنا لیتے ہیں اور اسی پر کام شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے وہ دکانیں خالی کروا لی اور وہاں پر اپنا کام شروع کر دیا۔ گرمیوں کے موسم میں وہاں پر کافی رش رہتا تھا اور میں دکان کو کافی دیر سے بند کیا کرتا تھا، لیکن سردی کے موسم میں مجھے دکان کو جلدی بند کرنا ہوتا تھا اور پھر میں گھر بھی جلدی آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن سردی کا موسم تھا، بہت خاموشی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت خوبصورت چہرے والے، سفید داڑھی والے ایک بزرگ میری دکان پر آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ مجھے چائے کا سامان چاہیے، مجھے چینی اور پتی دے دو۔ میں نے انہیں کہا جی ٹھیک ہے۔ جیسے میں اٹھا، چینی اور پتی جیسے ہی میں نے ان کی پیک کی، میں کاؤنٹر کی طرف آیا تو وہ بزرگ وہاں سے غائب تھے، جبکہ ان کے پیسے جو تھے وہ کاؤنٹر پر پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پیسے اٹھائے اور ان بزرگ کو ادھر ادھر جھانک کر دیکھنے لگا، یہاں تک کہ میں اپنی شاپ سے باہر نکلا لیکن وہ بزرگ کہیں بھی نہیں تھے۔ میں کافی زیادہ پریشان ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ بزرگ ایک دم کہاں چلے گئے۔ اب اتنا تو میرا وہم نہیں ہو سکتا، میری کچھ طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ میں نے دکان بند کی اور میں نے یہ سوچا کہ میں گھر چلتا ہوں۔ جیسے ہی میں اپنی شاپ سے باہر نکلا، سڑک بالکل سنسان تھی اور بہت زیادہ سردی بھی تھی۔ میں پیدل چلتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا تو ایک دم سے مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی بزرگ تھے، مسکرا رہے تھے۔ میں نے یہ کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے جیسے ہی آپ کا سامان پیک کیا آپ وہاں پر نہیں تھے۔ میں نے ان کے پیسے ان کی طرف بڑھا دیے اور یہ کہا کہ یہ آپ کے پیسے، اب تو میں نے دکان بند کر دی ہے۔ وہ بزرگ یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہیں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، تم صدقہ خیرات کیا کرو، لازمی صدقہ دیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اس سے تمہارے مال میں بہت اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے مجھے کافی نصیحتیں کی۔ ابھی میں ان سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ وہ ایک دم سے غائب ہو گئے۔ مجھے بالکل بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گیا اور تیزی کے ساتھ چلنے لگ گیا۔ وہی بزرگ مجھے سڑک کے بالکل آخری کونے پر دوبارہ سے نظر آئے۔ 2 سے 3 بار انہوں نے پھر اپنی جھلک دکھائی اور وہ غائب ہو گئے۔ میں گھبرایا ہوا جب گھر پہنچا تو میں نے یہ بات اپنے ابو سے شیئر کی۔ میرے ابو جو تھے کافی زیادہ روحانی علم رکھتے تھے، بہت عبادت گزار تھے۔ جب انہوں نے میری بات سنی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اچھی بات ہے، تم صدقہ کیا کرو جتنا ہو سکتا ہے، اور مجھے یہ کہنے لگے کہ جاؤ تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ جب میں اپنے کمرے میں گیا، اس سے پہلے کہ میں بستر پر لیٹتا، میں نے جیسے ہی اپنا تکیہ ٹھیک کیا تو مجھے تکیے کے نیچے سے پھر پیسے ملے۔ یہ وہی پیسے تھے جو ان بزرگ کے تھے۔ میں بہت ڈر گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے کوئی نیک بزرگ ہوں اور مجھے صدقے کی تلقین کرنے آئے ہوں۔ وہ جو پیسے میرے پاس موجود تھے، میں نے ان سارے پیسوں کا صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ میں ڈیلی کے 10 روپے اس میں سے صدقہ دیا کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میری عادت بن گئی اور میرے کاروبار میں بھی مجھے بہت زیادہ منافع ہونے لگ گیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمیر شیئر کر رہے ہیں۔ عمیر کہتے ہیں میں ساہیوال کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تقریباً آج سے 10-11 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ کالج کے بعد اکثر کرکٹ میچ کھیلا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے کالج کی بیک سائڈ پر ایک کافی زیادہ بڑا گراؤنڈ تھا جو بالکل خالی ہی رہتا تھا۔ شام کے ٹائم وہاں پر اکثر لوگ آیا کرتے تھے جو پاس کے محلوں کے ہوتے تھے۔ اس گراؤنڈ کی ایک طرف کچھ ٹوٹے پھوٹے مکان بھی تھے، شاید کسی دور میں وہاں پر کوئی رہتا ہوگا، لیکن ہم لوگ کبھی بھی اس طرف نہیں گئے تھے۔ ہم لوگ کرکٹ میچ کھیل رہے تھے تو میرے دوست نے بہت زور سے جیسے شاٹ ماری تو وہ جو بال تھی وہ بالکل انہی گھروں کی طرف جا کر گری جو ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات کا حصہ تھا۔ جیسے ہی میں اس طرف گیا اس بال کو اٹھانے کے لیے تو وہ بال بالکل ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے صحن میں گری ہوئی تھی، یہاں تک کہ ان کی دیواریں بھی ٹوٹ چکی تھیں۔ میں نے ایک دیوار کو پھلانگا اور میں بال اٹھانے لگا۔ جیسے میں بال اٹھانے لگا تو مجھے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں نے اس گھر کی ایک دیوار کے اوپر کسی بڑی سی چیز کو رینگتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ بلیک کلر کی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کمرے کے اندر گئی ہے۔ وہاں کی کھڑکیاں دروازے ٹوٹے ہوئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ تجسس ہوا کہ
کہ آخر یہ کیا چیز ہے، کوئی سانپ تو نہیں ہے۔ میں نے وہ بال اٹھایا اور میں اسے غور سے دیکھنے لگ گیا۔ میرے سامنے وہ بالکل کمرے کے اندر گئی تھی، جیسے دیوار کے اوپر ایک چھپکلی چلتی ہے، لیکن اس کا سائز بہت زیادہ بڑا تھا۔ میں نے وہیں سے جھانک کر اس کو دیکھنا چاہا تو مجھے کافی بڑی کوئی چیز بہت لمبی تھی سائز میں دیوار کے اوپر نظر آئی۔ وہ دیوار کے اوپر اس طرح سے چل رہی تھی بالکل جیسے کوئی چھپکلی ہوتی ہے، لیکن اس کے بال بہت زیادہ لمبے تھے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے، میں اس کو پاس سے جا کر دیکھتا ہوں۔ میں نے زندگی میں ایسا کوئی جانور نہیں دیکھا۔ میں نے اس دیوار کو پھلانگا اور میں اس کمرے کے اندر چلا گیا۔ میں نے اس کمرے کے اندر جا کر جو ہولناک منظر دیکھا، اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک بہت بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق تھی، شاید وہ کوئی چڑیل یا جنات تھا۔ اس کا جسم بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، بالکل ایسے ہی اس کا جسم تھا جیسے صحیح انسان کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں، لیکن وہ دیوار کے اوپر رینگ رہی تھی۔ اس کے پورے جسم پر بال تھے اور اس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی، اور جیسے ہی میں وہاں سے باہر نکلا، ابھی میں اس گھر سے باہر نہیں نکل سکا تھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا ہے۔ میں وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ دور میرے دوستوں نے جب مجھے گرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، لیکن اس وقت میں بے ہوش تھا۔ وہ لوگ مجھے اٹھا کر پاس ہی ہم لوگوں کی کالج کی بلڈنگ تھی، مجھے وہاں پر لے گئے۔ میرے منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، پاس چوکیدار بھی تھا۔ جیسے ہی میں نے ان لوگوں کو یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، میں نے وہاں پر ایک مخلوق کو دیکھا ہے جو چھپکلی کی طرح دیوار کے اوپر رینگ رہی تھی، لیکن وہ عجیب و غریب چہرے والی کوئی مخلوق تھی، شاید وہ کوئی جن تھا یا کوئی چڑیل تھی۔ میں نے اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ چوکیدار نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ جو حصے ہیں وہاں پر کسی دور میں ایک عامل رہتا تھا، وہ کالے جادو کا علم کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک چلے کے دوران اپنی جان بھی گنوا دی۔ اس نے کسی چڑیل کا چلا کیا تھا، تب سے وہ چڑیل وہاں پر رہتی ہے۔ اس نے آس پاس کے سارے گھر بھی ویران کر دیے تھے۔ پھر وہاں پر ایک بہت بڑے پیر صاحب نے آ کر اس پورے کھنڈر کے حصے کو کیل لگا کر حصار کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن اکثر وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ ہم لوگوں کے کالج میں ایوننگ میں اکیڈمیز بھی ہوتی تھیں، تو چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ اس طرف سے بہت بھیانک چیخیں سنائی دیتی ہیں، آوازیں بھی آتی ہیں۔ بہت دفعہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بندر کی شکل کی ایک مخلوق کو بھی دیکھا ہے، جو اکثر ان دیواروں کے اوپر کبھی ایک جگہ پر تو کبھی دوسری جگہ پر نظر آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ اس چوکیدار نے یہ کہا کہ میں نے اپنے گلے میں حفاظت کا ایک تعویذ پہنا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم لوگ گراؤنڈ کے اس حصے کی طرف مت کھیلا کرو، تم لوگ اس طرف کھیلا کرو جو بالکل روڈ کے سائیڈ ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ مجھے بہت سا بخار رہا، تقریباً ایک ہفتہ میرا بخار جاتا ہی نہیں تھا۔ پھر میں نے ایک مولوی صاحب سے جا کر دم کروایا، ان سے ایک تعویذ لیا، تب جا کر میں کچھ ٹھیک ہوا۔ مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے تھے، خواب میں مجھے اس کا چہرہ بھی نظر آتا تھا، اور جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا تھا۔ کبھی مجھے ایسا لگتا تھا میرے کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا ہے، جو لائٹ جل رہی ہوتی تھی وہ بھی اپنے آپ بجھ جاتی تھی۔ جب یہ واقعات بڑھنے لگ گئے تو پھر میں نے ان مولوی صاحب سے لے کر تعویذ پہنا، 5 وقت کی نماز شروع کی۔ پھر اس مخلوق نے مجھے ڈرانا چھوڑ دیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمیر آپ کا۔ لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی وائس میل سینڈ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو وائس میل سینڈ نہیں کرنی آتی وہ اپنی MP3 میں وائس ریکارڈنگ کریں اور اس فائل کو آپ ای میل پر جا کر اٹیچ کر سکتے ہیں، وہ مجھے ریسیو ہو جائے گی۔ اس کو میں آپ کی آواز میں آن ایئر کر دیا کروں گی۔ آپ لوگوں کو آج کی کہانی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ ہارر اردو سینٹر پر انشاءاللہ بہت جلد میں ناول سٹارٹ کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔